بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا جو وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اسموں کا وظیفہ ہے، ایسا وظیفہ جو آپ کے دشمنوں کو ہم پریشانی میں مبتلا کر دے۔ یا جبارو یا قہارو، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جادو جنات جتنا بھی پرانا ہو، جنات نے زندگی تنگ کر دی ہو، گھر ویرانی کا نمونہ بن چکا ہو، لوگوں نے زندگی کے اندر زہر گھول دیا ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ دل بول اٹھے گا کہ واقعی زندگی بدل گئی۔ اللہ کریم نے مال بھی عطا فرمایا اور اعمال بھی عطا فرمائے۔ لا علاج بیماریوں، شوگر، کینسر اور بڑی بڑی جو ہے تکلیفوں کے لیے بہت ہی مؤثر اور انتہائی جو ہے پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اللہ کریم آپ پہ کرم فرمائیں گے۔ اگر کوئی آپ کا ایسا دوست ہے جو پریشانیوں میں مبتلا ہے یا خود آپ تکلیفوں میں مبتلا ہے، دشمن وغیرہ نے آپ کو تنگ کر رکھا ہو، تو یہ وظیفہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قہر برسائے گا کہ آپ کے دشمن آپ کی طرف سے منہ موڑ دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ آپ کی جان کو چھوڑ دیں گے، اور اللہ کریم آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے والا انسان جو بھی بات کرتا ہے، جہاں بھی کرتا ہے، چاہے کتنی بڑی پنچایت ہو، کتنی بڑی محفل ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ہی کی بات مانی جائے گی اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ تو وظیفہ جن ساتھیوں نے کیا ہے وہ ساتھی آج بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی انتہائی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کی بنا پہ اللہ کریم نے ہمارے اوپر کرم فرمایا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کا دل ہر وقت مبتلا تھا، ہر وقت اکتاہٹ محسوس ہوتی تھی، اور یہ وظیفہ جب انہوں نے کیا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں، اس وظیفے کے کرنے کے بعد ان کو چین اور سکون ملا۔ اس وظیفے کی برکت سے کتنے لوگ ایسے تھے جن کی راتوں کی نیند ختم ہو چکی تھی اور نیند کی گولیاں بھی وہاں کام نہیں دیتی تھی، تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین نیند عطا فرمائی۔ اور کتنے لوگ ایسے تھے گھروں میں ٹینشنیں تھی، پریشانیاں تھی، تکلیفیں تھی، مصیبتیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا۔ اور ایک بہت ہی قریبی دوست بتا رہے تھے کہ کالا جادو، آسیب، جنات سے بہت زیادہ ہم پریشان تھے، یہ وظیفہ ہم نے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمایا اور ہمیں اللہ کریم نے ان بیماریوں سے، ان تکلیفوں سے نجات نصیب فرمائی۔ کسی کے دل میں اگر اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی اپنے دشمن کو اپنے قدموں میں لانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ اگر آپ نے کر لیا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ کریم نے آپ پر بہت بڑا کرم فرما دیا، اور وہی دشمن مایوس ہو کر لوٹیں گے اور آپ کے قدموں میں آئیں گے۔ اللہ آپ کو اتنی عزتیں عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ محکمے میں آپ کی عزت ہو، اگر آپ اسکول ٹیچر ہیں کہ اسکول میں میری عزت ہو، کسی بھی محکمے میں ہو، وہاں لوگ میرا ادب کریں، میرے ساتھ میری عزت کریں، تو آپ نے یہ انتہائی طاقتور جو عمل ہے یہ آپ نے کرنا ہے عمل۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا فرمائے گا، ایسا قہر برسائے گا کہ جادو ختم ہو جائے گا، بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی، بیماریاں ہیں ان سے اللہ کریم آپ کو جو ہے نجات عطا فرمائے گا، آپ ہی کی مرضی چلے گی۔ تو چلتے ہیں آج ہم اس کی طرف کہ یا جبارو یا قہارو، یہ 2 لفظ، یہ اللہ کریم کے 2 اسم مبارک، انہی کا وظیفہ کس طرح کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزتیں دے، ہمیں شہرت دے، ہر طرف ہمارا چرچا ہو۔ تو دوستو، آپ نے عمل اس طرح کرنا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد اور کسی دن جس دن آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ نے اپنی ذات کے لیے 10-15 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اپنا چہرہ قبلے رخ رکھنا ہے، دل سے دنیاوی خیالات نکال دینے ہیں، دل سے دنیاوی معاملات نکال دینے ہیں، بلکہ دل کو اللہ ہی کی طرف مائل رکھنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درمیان میں آپ نے 333 مرتبہ یہ 2 لفظ آپ نے پڑھنے ہیں، یا جبارو یا قہارو۔ اس طرح 2 اکٹھے پڑھیں گے تو 1 شمار کیا جائے گا، پھر یا جبارو یا قہارو یہ 2 دفعہ،
اس طرح کر کے آپ نے 333 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، وہ اپنے دل میں رکھنی ہے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ شریف آدمی ہے، آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، یہ 333 بار پڑھ کر دشمن کا چہرہ، شکل و صورت ذہن میں رکھ کے اسے پھونک مارنی ہے، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد وہ دشمن آپ کی جان چھوڑ دے گا، آپ کا پیچھا بھی چھوڑ دے گا۔ آپ کسی دفتر میں، محکمے میں ہیں، اور وہاں کا جو مالک ہے، باس ہے، وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، آپ اس کی نظروں میں اپنا جو ہے داغ بٹھانا چاہتے ہیں، اپنی عزت بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ وظیفہ کر کے اس کی شکل و صورت ذہن میں رکھ کے اسے دم کرنا۔ انشاءاللہ وہ آپ پہ مہربان ہوگا، وہ آپ کی عزت بھی کرے گا، اور آپ کے معاملات بھی انشاءاللہ اچھے انداز میں طے کرے گا۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کریم کے اس ماہ مبارکہ یاد رکھیں، کسی برے مقصد کے لیے وظائف نہ کریں۔ ایک تو گناہ گار ہوتا ہے انسان، اور دوسرا برے عمل کے لیے، برے کام کے لیے یہ وظائف کبھی فائدہ نہیں دیتے، کیونکہ مالک کریم تو خود منع فرماتا ہے کہ تم برائی کی طرف نہ جاؤ، گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برے کاموں میں، گناہ والے کاموں میں وہ ہماری مدد فرمائے گا؟ الٹا انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ صرف نیک مقاصد کے لیے آپ کا کوئی دوست، بھائی قید میں ہے، جیل میں ہے، وہاں اس کے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ ناجائز معاملات میں وہ پھنس چکا ہے، اس کے لیے پڑھیں۔ کوئی شراب کا عادی ہو چکا ہے، جادو ٹونا جو بھی ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ کر کے اس مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ ہمارا کوئی دوست ہے یا بھائی ہے، وہ برائی میں مبتلا ہے کہ وہ برائی کو چھوڑ دے، تو یہ وظیفہ آپ کریں جس طرح میں نے طریقہ بتایا ہے، اور بھائی کی تصویر اور بھائی کی شکل و صورت وہ ذہن میں رکھ کر اسے پھونک مارے۔ تو دوستو، آپ بھی یہ وظیفہ کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے۔ لیکن ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا زندگی کا معمول رکھیں، اللہ کریم کی یاد میں زندگی گزاریں، درود شریف پڑھتے ہوئے زندگی گزاریں، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں جہانوں میں عزتوں سے مالا مال فرمائے گا، اور اللہ کریم ہمیشہ آپ کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے گا۔ اول و آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ، درمیان میں 333 مرتبہ یہ پڑھ کر جس مقصد کے لیے پڑھنا ہے وہ مقصد ذہن میں ہو، پھر دیکھنا یہ عمل آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایک بار کمنٹس میں اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔